لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل، اس کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ سن رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، جو قوم سمود کی طرف آئے. قوم بت پرستی کرتی تھی، آپ نے ایمان کی دعوت دی. کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ بت پرستی پر قائم رہے. دو گروہ ہو گئے، جھگڑا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور توبہ کر لو. قوم کہنے لگی جو عذاب لانا ہے لے آؤ. آپ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو، توبہ کر لو، اللہ سے بخشش مانگ لو، شاید تم پر رحم ہو جائے. تو وہ شگون لینے کے عادی تھے، انہوں نے شگون لیا. پرندے چھوڑتے تھے، بائیں طرف جائے تو کیا مطلب، دائیں طرف جائے تو کیا مطلب. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے برا شگون لیا ہے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے. فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے،
تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ شہر میں 9 افراد تھے، 9 لوگ تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، سنوارنا نہیں چاہتے تھے۔ میں ان کے نام بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا، 9 آدمیوں نے، ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہ چھاپا ماریں گے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، پھر جو ان کے وارث اٹھیں گے، جو آواز لگائیں گے، ان سے ہم کہہ دیں گے کہ ہم قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے، وہاں تھے ہی نہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے اپنا سا مکر کیا، اور اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کو اور ان کی ساری قوم کو۔ یہ خلاصہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے، حفاظت بھی فرماتا ہے، مدد بھی فرماتا ہے، اور انہیں لوگوں کی چالوں سے، سازشوں سے بچاتا ہے۔ ظالموں کی، دشمنوں کی سازشیں ظاہر ہو جاتی ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ہر جرم کی جڑ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ قوم نے جو بھی پروگرام بنایا وہ آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائشی معجزہ مانگا گیا تھا۔ وہ فرمائشی معجزہ پورا ہوا لیکن قوم ایمان نہیں لائی۔ تو جب بھی کوئی فرمائشی معجزہ مانگ کر ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے لیے سخت پکڑ ہوتی ہے، عذاب آتا ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کی، منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ لوگ ہتھیار لے کر وہاں پہنچے تو فرشتوں نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو سازش ہوئی تھی یہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور اس کو قتل کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ پھر صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا کہ 3 دن ہیں، 3 دن میں جو کرنا ہے کر لو، 3 دن کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تب انہوں نے کہا ہم تو بعد میں ہلاک ہوں گے، ہم پہلے ہی ان کو کیوں نہ ختم کر دیں، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے جو پلاننگ کی اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ صالح علیہ السلام محفوظ رہے لیکن قوم ساری کی ساری ہلاک ہو گئی۔ یہاں 1-2 باتیں۔ چند افراد اگر کسی معاشرے میں، معاشرے کا مطلب سوسائٹی جہاں لوگ مل کر رہتے ہیں، کیونکہ 2 آدمیوں سے مل کر، میاں بیوی، مرد و عورت سے مل کر ایک گھر شروع ہوتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار، خاندان بنتا ہے، پھر خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے جس میں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں چند افراد تھے، سارے مجرم نہیں تھے، مگر سارے خاموش رہے، برائی کا ارادہ سن کر خاموش رہے۔ تو یہ خاموشی ان کی رضامندی تھی، اس بات کی نشانی کہ وہ اس جرم پر راضی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو پکڑا، سب کو تباہ کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو برائی پر بولتے، روکتے، ٹوکتے نہیں، وہ بھی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی کیونکہ میں آپ کو بتا چکا فَعَقَرُوهَا کے الفاظ ہیں قرآن میں، کیا مطلب کہ سب کو پکڑا، وہ سب مجرم تھے تعاون کے، کیونکہ انہوں نے اس میں مدد کی تھی۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اگر قوم کے لوگ برائی جان کر خاموش رہیں تو سب کے سب پھر اس میں جرم میں معاون شمار ہوتے ہیں، مددگار شمار ہوتے ہیں۔ تو برائی پر چپ نہیں رہنا چاہیے، برائی کو روکنا چاہیے، برائی کے خلاف بولنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہم سے بن پڑے، جو ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بات سنی۔ ہمارے ہاں ایک گھر میں ایک شخص مثال کے طور پر چوری کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے یا کہیں سے ہیر پھیر کر کے پیسے کما کے لاتا ہے، تو لوگ انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مزہ لیتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، کھاؤ پیو۔ ان کو پتہ ہے یہ غلط کر رہا ہے، وہ روکتے ٹوکتے نہیں۔ تو سب شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہوئے۔ اسی طرح شہر میں، بستی میں، آبادی میں اب کوئی شخص غلطی کرے تو اس کو سب کو مل کر اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ اب حکمران ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں ہر ملک میں، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وغیرہ کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ ان کا کام ہے، ان کے پاس قانون ہے، ہتھیار ہے، ان کو ہاتھ سے جرم کو روکنا چاہیے، مگر وہ روکتے نہیں، تو پھر وہ جرم کو بڑھاوا دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مجرم جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہو رہی، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، تو وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تازہ مثال دے دوں، لاہور میں موٹر وے پر، سڑک پر ایک واقعہ ہوا۔ کس کی سستی، کس کی غفلت، کس کی بے توجہی سے ہوا؟ ایک بات، واقعہ ہونے کے بعد چونکہ منظر عام پر آ گیا، حکمرانوں کے لیے مسئلہ بن گیا، اپنے اہلکاروں کو بچایا جاتا ہے، جیسا ساہیوال کے حادثے میں ہوا، ساری دنیا نے دیکھا۔ وہ کوئی ادارہ ہو، کوشش ہوتی ہے کہ جو سرکاری عمال ہیں، عملہ ہے، اس کو بچایا جائے، دوسروں پر الزام رکھ دیا جائے۔ ٹرین کا حادثہ ہوا، ڈرائیور کو پکڑ لیا، جو نگران ہے، جس کی غلطی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی وزیر استعفیٰ دے، تو یہ باتیں سنتے تھے، اب استعفیٰ کیا، وہ تو اور زیادہ ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ ساری صورتحال میں حکمران اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کبھی معلوم ہوا سرکاری عمارت میں زیادتی کی اور عورت کو قتل کر دیا یا اس کو مار دیا، اور پھر اس کی انکوائری بھی نہیں ہونے دی کیونکہ سرکاری لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں۔ تو جہاں پر قانون امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور جہاں اپنے عملے کو بچانا ہے، عدل نہیں ہے، تو بتائیے وہاں جرم کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، حدیث ہمیں بتا رہی ہے، خود ملک کا قانون بتا رہا ہے، مگر عمل نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، تو برائیاں رکتی بھی نہیں۔ آگے سے ذمہ داروں کے غلط بیان آئیں،
اچھا، اب اس پر مستزاد، یعنی ایک تو جرم تھا ہی تھا، مزید یہ کہ سزا پر اختلاف، سخت سزا نہ دو، کھلے عام نہ دو، یوں نہ دو، پھانسی نہ دو، سزائے موت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. تو بتائیے کیا اس صورت میں ملک میں جرم ختم ہوگا؟ اگر آپ کے زخم ہو گیا ہے اور اس میں سیپٹک کہتے ہیں، زہر بن گیا ہے، آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وہ پورے جسم میں پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ اونچی. تو اس زخم کو فوراً ختم کر دیا جائے تاکہ باقی پورا جسم محفوظ رہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں پھیلنے دو. تو جب پورا معاشرہ آلودہ ہوگا تو سب گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ چیز ہمیں جان لینی چاہیے کہ برائی پر خاموش نہیں رہنا، برائی پر خاموش، اونچی گئی ہے، نہیں رہنا. یہ یاد کر لیں. آپ کا بچہ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، عزیز ہو، کوئی ہو، آپ کو یہ سرزنش، مختلف طریقے ہوتے ہیں، کہاں مرہم لگانا ہے، کہاں نشتر لگانا ہے، نشتر کا مطلب چیرا لگانا ہے، آپریشن کرنا ہے، طریقے ہیں، مگر جہاں جو کام ضروری ہے وہ نہیں کریں گے تو چیز بڑھے گی، اور اس کے بڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مزید خرابی ہوگی. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کے معلومات میں آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو پتہ ہو یہ غلط ہے، تو ہم نے اس پر خاموش نہیں رہنا. آواز حق. اب آواز حق بلند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گالی دیں گے آپ، پتھر ماریں گے، گھیراؤ کریں گے، جلاؤ کریں گے؟ نہیں. جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنایا جائے اور جو کارروائی کرنی ہے وہ کی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اچھائی، جو بھی نیکی، بھلائی، اچھائی، اچھا کام ہوتا ہے، وہ اچھا کام کرنے والے کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے راستے میں رکاوٹ. برائی کرنے والوں کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتا ہے. تو وہ برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جو برائی میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بولو آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہی نظر آ رہا ہے نا؟ مہربانی. لوگ کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اب مثال کے طور پر علماء کرام، عالم کی جمع ہے نا علماء، جاننے والے. کرام کا لفظ عزت کے لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ دین کے عالم، جو علماء حق ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اب علماء کرام آواز اٹھاتے ہیں دین کے خلاف. حکومت ان علماء کو کبھی ملا ازم، کبھی کیا، یہ ملا گیری نہیں چلے گی، اس طرح کی الفاظ. کیوں کہ یہ لوگ برائی کے راستے میں رکاوٹ ہیں. کیا ہیں؟ ان کو یہ پسند نہیں کہ جی یہ ٹوکتے ہیں، یہ دیوار بن جاتے ہیں، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ برائی کو ختم کریں، وہ کہتے ہیں علماء کے خلاف پلاننگ کرو. کبھی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باتیں چلا دیں گے، کبھی کسی اور گروپ کو پیسے دے کے گالیاں دلوانا شروع کر دیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ جو مزاج ہے یہ آج بھی آپ کے سامنے. اور قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں نا، صالح علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نیکی کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے تھے. تو جو علماء حق ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ نبیوں کے جانشین ہیں، وارث ہیں. تو وہ ان کے لیے، لوگوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ پسند نہیں. تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، جس کے خلاف بولو یا تو وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے اور یا پھر وہ لڑائی پر اتر آئے، بگڑ جائے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس رہنما اصول ہیں کہ جو سچائی کی دعوت دینے والے کو، سچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کے طریقے پر ہیں؟
کافروں کے طریقے پہ ہیں، اور جو اچھائی پھیلاتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ نبیوں کے طریقے پر ہیں۔ تو دونوں مثالیں سامنے ہیں۔ اب اس کے مطابق نہ کرنا اور اپنے آپ کو خراب کرنا، یہ ہمارے ہاں ایک عام جو سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں۔ تو یاد رکھیں، ہم لوگ جتنی مرضی چالیں چل لیں، داؤ کھیل لیں اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حق سر بلند رہے گا۔ حق کو سر بلند ہی رہنا ہے۔ وہ سر بلندی کے لیے وقتی طور پر کوئی دبا لے یا چھپا لے، لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا کر سکتا نہیں، اور جھوٹا سامنے آ جاتا ہے۔ امریکہ میں 2 عمارتیں گرائی گئیں۔ پہلے تو ہوا کہ جی منصوبہ ہے، کسی نے سازش کی، بعد میں پتہ چلا خود اپنا کیا دھرا ہے۔ تو اس کے بعد مسلمان قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ساری دنیا میں جو فساد ہوئے، کتنے برس ہو گئے، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان آج بھی جاگے نہیں۔ دشمنوں کے ساتھ معاہدے ہونے لگ گئے، جن سے دوستی کو اللہ نے منع کیا ان کے ساتھ دوستی کی جا رہی ہے، جنہوں نے دین کے لیے، وطن کے لیے قربانی دی ان کے ساتھ بے وفائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں، ہم خیر چاہتے نہیں۔ تو ہمیں تحفظ، سیکیورٹی، پروٹیکشن، حفاظت کب ملے گی؟ جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں اعلان ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہے، سب سے بڑا قانون ملک میں وہ ہے، مگر اس کے مطابق کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ جو آتا ہے دعوے کرتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ جان لو کہ جب تک اللہ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، رسول کے فرما بردار نہیں بنیں گے، ہم کامیاب ہو سکتے۔ اونچی کہہ دیجئے۔ یہ 2 باتیں خاص طور پر معلوم ہو گئیں۔ ساری قوم جتنی تھی، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، عذاب سے ہلاک ہوئی۔ وہ جو 9 آدمی تھے، ان کی وجہ سے، ان میں جو خاص طور پر وہ قدار بن سالف تھا، جس نے ٹانگیں کاٹی تھیں اور اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس قوم کو تباہی کا سامنا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہیں ان کے گھر جو ڈھہ گئے پہاڑوں میں، بڑے مضبوط، پہاڑ کاٹ کاٹ کے گھر بنائے تھے، بڑے مضبوط۔ ان کے ظلم کا بدلہ، جو انہوں نے ظلم کیا، اس کے نتیجے میں بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ بچ سکے۔ اونچی دہشت ناک قسم کی آواز آئی، چنگھاڑ، اور کئی روایات ہیں وہ چنگھاڑ ایسی تھی کہ دل دہل گئے، کتنے اس سے ویسے ہی چلے گئے۔ وہ 9 شخص جو خاص طور پر فسادی تھے۔ اب پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں جو فسادی ہوں، ان کو اگر پکڑ کر سزا نہیں دی جائے گی، باقی آبادی امن میں رہ سکتی؟ اونچی کہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ذرا زور سے کہیں۔ آپ نے خود بتا دیا، اور یہ چیز عقل میں بھی آتی ہے، سامنے کی بات ہے۔ ہمارے اس ملک میں امن کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں عدل نہیں ہے۔
عدلیہ کے فیصلوں پر بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک کیمرہ لگایا ہے کار کی سپیڈ رفتار پکڑنے کے لیے کہ کتنی رفتار سے چل رہی ہے گاڑی، جو خاص رفتار مقرر کی ہوئی ہے، مثلاً 120 اوپر جائیں گے تو چالان ہوگا۔ کیمرے نے بتا دیا، کیمرے کی بات مان لی اور چالان کر دیا۔ کیمرہ دکھا رہا ہے کہ ایک بندہ اپنی گاڑی کی رفتار سے سڑک پر کھڑے اہلکار کو کچل رہا ہے، کیمرہ دکھا رہا ہے، کہتے ہیں ثبوت نہیں۔ تو بتائیے جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ شراب موجود ہے، فرق نہیں کر سکے کہ یہ شراب ہے یا کوئی شربت ہے۔ تو جب ججوں کا یہ حال دنیا دیکھے گی تو بتائیے اس کو عدلیہ پر اعتماد رہے گا؟ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا؟ تو یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ہمیں صاف بتایا جا رہا ہے۔ اب حکمرانوں کا کام عدل و انصاف، اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے، اور تو پھر کہاں سے ہوگا عدل؟ اس کو عدل تو نہیں کہیں گے، اس کو انصاف تو نہیں کہیں گے، نتیجہ پھر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے برے ارادے سے یہ لوگ چھپے، وہی پتھر اللہ نے ان پر گرا دیا۔ انہوں نے سہارا لیا تھا ایک پتھر کا کہ اس کے پیچھے چھپتے ہیں، اللہ نے وہی پتھر ان پر گرا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتوں کا ثبوت ان کی شہرت ہوتی ہے، بہت سی باتوں کا ثبوت ان کی، اس کے لیے آپ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شہرت، میں ہر بات کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن بہت سی باتوں کا۔ یہ جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، وہ موئنجو ڈرو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، جو بستیاں دھسا دی گئیں زمین میں، کھدائی میں، پھر وہ پتہ چلا، یہ آج آپ کے سامنے واقعہ ہوا ہے؟ یہ زمین میں آپ کے سامنے دھسائی گئی ہے؟ نہیں، مگر ان کی شہرت کافی ہے یا نہیں ہے کہ کہیں کبھی یہاں بستیاں ہوں گی، وہ دھسا دی گئیں، آثار بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح بستیوں کا مشہور ہونا کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، تو شہرت کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ باتوں میں شبہ کرتے ہیں، میں نے بتا دیا یہ قانون ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا، جہاں تسلی کی جا سکتی ہے وہاں تسلی کی جائے گی۔ تبرکات کے حوالے سے شہرت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، کوئی ان کے پاس اور ایسا ثبوت نہیں کہ وہ بتا سکیں، صرف شہرت ہوتی ہے۔ تو بعض جگہ شہرت ہی کافی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی چشمدید آئی وٹنس گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو ان کے ڈھائے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیے ان کے مکانات اور سب کچھ، وہ آج بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ جگہ سیر سپاٹے کی ہے یا سبق سیکھنے کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ اب مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ جاتے ہیں موئنجو ڈرو، فوٹو کھنچوا لیتے ہیں، سیلفیاں بنا لیتے ہیں کہ یہاں سیڑھیاں تھیں، یہاں گھر تھے، یہاں ان کا یہ تھا وہ تھا، حالانکہ وہ کون سی جگہ ہے؟ عذاب کی جگہ۔ کون سی جگہ؟ مگر ہم نے سیکھا نہیں۔ مختصراً بات کر کے آگے چلوں گا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب کافروں نے قتل کر دیا، مار دیا، تو آپ نے انہیں فرمایا صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، 3 دن زندہ رہ سکو گے۔ صالح علیہ السلام، مسجد تھی ایک مسجد حجر یا حجر،
وہ ایک کونے میں تھی، آپ اس میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے۔ کافروں نے پروگرام بنایا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہم مرنے سے پہلے ان کو کیوں نہ مار دیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے صالح علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان 9 آدمی جو حملہ کرنے گئے تھے ان کو مار دیا۔ بھاری پتھر جو انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ ان کے ہی منہ پر آ گرا اور وہ تباہ ہو گئے۔ قوم پریشان رہی کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ 30 دنوں کے اندر اندر چنگھاڑ نے، آواز نے، اللہ کی طرف سے ایسی چنگھاڑ آئی کہ وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے گھر آج بھی نشان عبرت ہیں۔ محلات، کیا زبردست محلات پتھروں کے، کیا شاندار گھر بنے ہوئے تھے، مگر کچھ بھی بچا۔ ایک بات کہہ دوں، ہمارے دل یوں سمجھو جیسے محل ہے، اور ہمارے ان دلوں میں کیسی کیسی خواہشات، کیسے کیسے ارمان پلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ہم ان میں گم ہو کر دین سے غافل ہو گئے، دین سے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے بے توجہی کر لی، تو جس میں دل میں رب کو بسانا تھا، جس دل میں یاد الہی ہونی تھی، جس دل سے نیک ارادے ہونے تھے، ہم نے تو وہاں بسا لیا خواہشات کو، خواہشات کے محل تعمیر کر لیے۔ تو بتائیں پھر ایسی جگہ پہ تباہی آتی ہے یا نہیں؟ بات کی ہے میں نے، آپ کو شاید سمجھ آئی ہو۔ تو وہ لوگ جن کی خواہشات، جن کی توجہات ہیں، ان کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ اگر اپنے دل درست نہ کریں تو پھر وہ لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا، ان فی الجسد مضغہ، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں خرابی آ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرما دیا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ تو دل بگڑ جائے تو دل بادشاہ ہے پورے جسم میں، پھر پورا جسم ٹھیک رہتا۔ تکلیف پاؤں میں آئے، ٹانگ میں آئے، ہاتھ میں آئے، پیٹ میں آئے، جسم میں آئے، پورا جسم جو ہے پھر تکلیف اٹھاتا ہے، کیوں؟ دل کی وجہ سے۔ تو یہ دل جو ہے یہ صاف رکھنا چاہیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا جتنا حصہ چاہیے وہ ہم ڈالتے نہیں، دنیا ڈال دیتے ہیں۔ تو دل اللہ تعالی کے عرش کا نام ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش، اگر وہیں ہم نے صفائی نہیں رکھی تو پھر بتائیں ہم بچ سکیں گے؟ جس طرح وہ قوم تباہ ہو گئی پھر جن کے دل کا مطلب ان کے عقیدے خراب ہو جائیں، کیونکہ ایمان دلوں میں نقش ہوتا ہے۔ فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں نقش کر دیتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان نقش نہیں ہے پھر ان کے لیے کوئی بھلائی اونچی، وہ نبی کے خلاف بولیں، صحابہ کے خلاف بولیں، اہل بیت کے خلاف بولیں، وہ وطن کے خلاف بولیں، وہ سچائی کے خلاف بولیں، پھر ان کے لیے کوئی خیر، اور جو دوسرے ان کو دیکھ کے چپ رہیں گے تو پھر وہ بھی تباہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نصیحت کے معنی ہے خیر خواہی۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی بھی فارسی کے لفظ ہیں، اگر آپ کو ان کا بھی معنی نہیں آیا اور آسان کر دوں، بھلائی چاہنا۔ نصیحت کے معنی بھلائی چاہنا۔
تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں نصیحت ہو رہی ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں پہلوں کے برے کام اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ تو نصیحت پانے والے نصیحت نہ پائیں تو پھر کیا وہ سمجھدار ہوں گے؟ کیا وہ عقل والے ہوں گے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ کون ہیں؟ جاننے والے، سمجھنے والے، کسی چیز کو ناپنے تولنے والے۔ بڑے آ جاتے ہیں نا کہ جی یہ تجزیہ نگار ہیں، جی یہ بہت ہی اینالائز کرنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اگر عقل والے ہیں تو پہلوں کے انجام سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اینالسٹ کہتے ہیں ان کو، تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ قرآن بتا رہا ہے، رب کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں کی جاتی۔ آج اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اور قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگی، قرآن حدیث کے مقابل نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ کون بچا لیے گئے؟ ایمان والے۔ کون بچا لیے گئے؟ کون بچا لیے گئے؟ پھر کہوں گا کون بچا لیے گئے؟ تو ایمان کی قدر پہچانو، یہ آپ کو عذاب سے بچاتا ہے، یہ آپ کو کتنی برائیوں سے بچاتا ہے۔ یقین اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ گناہوں سے، نافرمانی سے، کفر سے، نفاق سے بچتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو نجات ملتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 4000 افراد تھے، ایمان لائے تھے، آپ ان کو لے کے حضرموت کی طرف چلے گئے، انہیں نجات مل گئی، عذاب سے بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا، کہیں ظلم ہو رہا ہو کسی علاقے میں، آپ سمجھیں کہ وہاں ایمان نہیں بچ سکتا، جان نہیں بچ سکتی، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ۔ لیکن برائی کے ساتھ بس نہ جی ہم کہاں جائیں، جی کہاں سمیٹیں، پیسے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر انہی خرابیوں کا آپ نشانہ بنتے ہیں، انہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کی زمین وسیع تھی، آپ نکل جاتے، لیکن آسائشوں کی وجہ سے اسپوائل ہو چکے ہوتے ہیں، بگڑ چکے ہوتے ہیں، عادتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، تو نتیجے میں ہم کہیں اور جانے سے پھر کتراتے ہیں، جھجکتے ہیں، نئی جگہ جائیں گے، پتہ نہیں وہاں پر کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا۔ تو ایمان بچانا ہو یا جان بچانی ہو تو ہجرت کا بھی بیان قرآن میں موجود ہے۔ تو جہاں ظلم ہوگا، اس ظلم کی جگہ پر اگر ہم آواز نہیں لگا سکتے، ظلم کو نہیں مٹا سکتے، تو پھر ہم ظلم کا شکار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، توجہ سے سنیں۔ ابھی آپ نے حضرت سلیمان کا ذکر سنا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو، تم سوجھ بوجھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو تمہیں پتا ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام، مجھے اشاروں میں بات کرنی ہے، بہت زیادہ کھلے لفظ نہیں بولوں گا، توجہ سے سن لیں۔
یہ قوم جو تھی لوط علیہ السلام کی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے آپس میں برائی کرتے تھے. میں نے اشارہ کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں. یعنی مرد مرد، اغلام بازی اس کو کہتے ہیں. میں اس سے زیادہ اور کھلے لفظ نہیں بولوں گا. انگلش والے ہومو کہتے ہیں. یہ ان کی بے حیائی تھی. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو. تم لوگ ہرگز عقل والے سمجھ والے نہیں. دھیان سے سن لے. ان کی قوم میں یہ برائی تھی، اور یہ اس سے جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو آدمی کو شرم آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اس حوالے سے شرماتے بھی نہیں تھے. اب اس کو فاحشہ کہا گیا. قرآن نے جو لفظ کہا ہے فاحشہ، یعنی بے حیائی، بےہودگی. جس کو قرآن بے حیائی کہے اور آپ کے ملک میں مطالبہ کیا جائے کہ ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے، بتائیں پھر عذاب آئے گا یا رحمت آئے گی؟ باقاعدہ آپ کے یہاں مطالبہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کی عورتوں کے ساتھ، مردوں کی مردوں کے ساتھ تعلق کی قانونی اجازت دی جائے. بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ہاں، اور کہا جا رہا ہے اس کو قانون بنا دیا جائے. تو جو لوگ ایسے مطالبے کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ اور ہم لوگ خاموش رہیں، ہم اس پر آواز حق بلند نہ کریں. آواز بلند کریں تو کہتے ہیں جی یہ ملائزم نہیں چلے گا، کیونکہ علماء رکاوٹ بنے ہیں، تو پھر وہ آگے سے ایسی باتیں کرتے ہیں. فاحشہ، قرآن نے یہ لفظ کہا ہے. آپ کے نزدیک بری باتیں، قبیح عربی میں لفظ کہتے ہیں قبیح، جس کی جمع قبائح. اسی طرح شنیع، جس کی جمع شنائع، یعنی بری گندی باتیں، جن کو آپ ولگر کہتے ہیں، نہایت گندی باتیں، وہ زبان سے کی جائیں یا عمل سے کی جائیں. یہ فاحشہ کا لفظ ان سب کے لیے ایک بڑا لفظ ہے کہ یہ یعنی فحاشی ہے. جب قرآن نے اتنا لفظ کہا ہے تو اب پتہ چلا کہ جو لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بہت ہی برے لوگ، بہت ہی ان کو اچھا کہا جا سکتا نہیں. تو برے لوگوں کو پالنا، ان کو ڈھیل دینا، معاشرے کو تباہ کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اور سنیں، اے خدا کے بندو، تم یہ کیا کبھی کام کرتے ہو؟ کتنا برا کام کر رہے ہو بے حیائی کا. تم تو اپنے آپ کو بڑا باسمجھ سوجھ بوجھ والا کہتے ہو جی ہم بہت ہی سمجھ والے ہیں. تم کیا سمجھ والے ہو؟ تمہارے دل میں کوئی حیا ہے؟ دماغ میں، عقل میں کوئی حیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم لوگ جس کو اچھائی سمجھ رہے ہو یہ اچھائی نہیں. یہاں ایک بات کرنی ہے، مجبور ہوں کرنے کے لیے. قوم لوط کے اس برے عمل کو کچھ لوگ لواطت کہتے ہیں. لواطت یہ لفظ بولتے ہیں، نسبت کرتے ہیں لوطی ہونے سے کہ لوطی ہو گیا، تو یہ کہنا جائز نہیں.
لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل ہے، قوم لوط کا فعل ہے یہ، لیکن اس کو نبی کے لفظ کے ساتھ کہنا درست، قوم لوط کہیں، لوتی کہنا یا لواطت کہنا یہ درست، اونچی کہیے گا۔ یہ بہت برا عمل قوم لوط کا جو فعل تھا، اللہ تعالیٰ خود اس کی برائی بیان فرما رہا ہے، یہ بہت ہی برا کام تھا اور وہ اس کو کرتے تھے، ان کے ہاں یہ چیز رائج تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کر تم جو شہوت کا محل ہے اللہ نے تمہارے لیے جو رکھا ہے قانونی طور پر، جائز طور پر، نکاح کی صورت میں، اس کو چھوڑ کر تم یہ جو کر رہے ہو یہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ ان کی قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو۔ پھر وہی بات، برائی چھوڑنے کی بجائے جو برائی میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دو۔ انہم اناس یتطہرون، حضرت لوط علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ پاکیزگی، ستھرائی، اچھائی۔ قوم کیا چاہتی تھی؟ اپنا مزہ، اپنی برائی پہ رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ لوط علیہ السلام رکاوٹ ہے، ان کو بستی سے۔ یوں لگتا قرآن کی آیتیں آج اتری ہیں۔ آپ حالات دیکھیں، ہمارے ہاں مجرموں کو پالا جاتا ہے، جو جرم کی نشاندہی کہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ذرا قرآن کا اعجاز دیکھیں۔ ایک شخص نے نبی کے صحابہ کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر کھلے عام برا کہا، ان پہ لعنت بھیجی معاذ اللہ۔ ایک چینل نے دکھا بھی دیا، باقی آج کل سوشل میڈیا جگہ جگہ۔ فوراً اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس کو پکڑتے، اس کو دیتے سزا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو، جو صحابی کو برا کہے اس کو خوب مارو۔ اس کو سزا ملتی، دوسرے ڈرتے یا نہیں ڈرتے؟ پورے ملک میں جگہ جگہ کہیں کسی نے حضرت ابو بکر کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کافر کہہ دیا، پھر دوسروں نے جو زبان کھولی 28 FIR کٹی۔ کتنی؟ جو مجھے معلوم ہے زیادہ کٹی ہوں تو ہو سکتا ہے، اس میں سے 14-15 گرفتار بھی کیے، کچھ کو تو ملک سے باہر بھگا دیا۔ بھگانے والے کون تھے؟ کہا جاتا ہے حکمرانوں کے ساتھی جو حکومت میں موجود ہیں، انہوں نے فوراً اس بندے کو نکالا اور بھگا دیا۔ جس قوم سے، جس برادری سے وہ تعلق رکھتے تھے، جس عقیدے کے فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اس سارے فرقے کو اکٹھے ہو کر اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جگہ جگہ پر بکواس شروع کی، حکومت نے نوٹس نہیں لیا، مسلمان چپ نہیں رہ سکے۔ پہلے مسلمانوں نے جلسے کیے، تقریریں کی، سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے جو بھی پیغامات بھیجے، پھر اکٹھے ہو کر ریلی نکالی، کراچی میں ریلی نکلی، دیکھی یا نہیں دیکھی؟
ایسی ریلی نکلی کہ اس سے پہلے ایسی نہیں نکلی. اچھا دوسرے لوگ شیعہ لوگ اگر احتجاج کریں حکومت فوراً ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ سنی نکلے حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا. کیا مطلب کہ پھر مجرموں کو پالا جا رہا ہے یا نہیں؟ جرم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب کل مری میں گالیاں ہوئیں آپس میں، کو مری میں اسی طرح جھگڑا ہو گیا، پتھراؤ شروع ہو گیا. آج وہاں احتجاج ہو رہا ہے. گلی گلی پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو کون سنبھالے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو یہ ہمارے ہاں اگر کوئی برائی آئی ہے تو قرآن نے ہمیں بتایا اس برائی کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے. حکومت کو مجرموں کے خلاف آواز آتی ہے سخت ایکشن لیا جائے گا. اس کی سختی کیا ہوتی ہے، وہ ایکشن کیا ہوتا ہے، آج تک نظر نہیں آیا. مجرموں کو بچایا گیا ہے. ہاں کوئی بہت غریب ہوں گے یا اپوزیشن کے ہوں گے تو ان کے ساتھ ضرور تھوڑی بہت کارروائی ہوگی، مگر اپنوں کے ساتھ نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ خرابی، تباہی، بربادی. اور پھر اللہ ناراض ہو جائے گا تو بتاؤ کوئی اور بچا سکے گا؟ پوچھ رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں نے یہ کام کرنے شروع کیے تو قرآن بتا رہا ہے کہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں. سمجھدار ہوتے ہیں تو فوراً برائی پہ کیا پانا چاہیے؟ قابو پانا چاہیے. اور وہ کیسے ہوگا کہ مجرموں کو سزا دی جائے. انہوں نے قوم نے کیا کہا؟ یہ لوط علیہ السلام کو نکالو. یہی مخالف ہے نا، یہی ہمیں روک رہے ہیں نا. ان کو بستی سے نکالو. اس بستی کا نام سدوم یا سدوم لیا جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نسبی طور پر وہ قوم مراد نہیں ہے کہ خاندان کے لحاظ سے، لیکن ویسے یہ عورتوں کو، اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور آپس میں تعلق کرتے تھے. عورت کو جو بیوی ہو چھوڑ دینا، شوہر بیوی کا جو حق ہے وہ نہ دے تو یہ جرم ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. عورت انکار کرے تو بھی، مرد انکار کرے تو بھی کیا ہے؟ اونچی جرم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات، آپ گشت کر رہے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے. ایک عورت کا آپ نے آوازیں لگانا سنا تو وہ شعروں میں اپنے شوہر کی جدائی کا ذکر کر رہی تھی. اور اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا، وہ آیا نہیں تھا واپس، تو اس کی وجہ سے وہ ہجر و فراق میں جو کلام تھا وہ اپنا بتا رہی تھی. حضرت عمر نے گھر آ کے گھر والوں سے، اپنی گھر والی سے پوچھا کہ مرد عورت کے قریب نہ آئے، کتنا عرصہ عورت جو ہے اس کو محسوس نہیں ہوگا، یعنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگا. اس نے کہا 4 ماہ. حضرت عمر نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہ رکھا جائے. اگر سفر پر بھی بھیجا جائے تو 4 ماہ میں ضرور اپنی بیوی کے پاس آئے. اگر شوہر اس قابل نہیں کہ وہ عورت کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکے تو عورت کو قاضی کے ہاں دعویٰ کا دائر کرنا چاہیے اور نکاح ختم کروا دینا چاہیے. کیوں کہ جب وہ اس قابل نہیں تو پھر وہ زبردستی عورت کو رکھ سکتا نہیں. بہت سے لوگ زبردستی بیٹیوں کے، بہنوں کے نکاح کر دیتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ لگ جائے تب بھی کہتے ہیں نہیں صبر کرو. تو یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو لوگ غلط کام سے منع کریں،
اچھے کام کی طرف، جائز کام کی طرف لگائیں، ان کو رکاوٹ سمجھنا یہ بھی کن کا کام ہے؟ کافروں کا۔ کافروں نے کہا نا لوط علیہ السلام کو ہی بستی سے نکال دو۔ قوم نے جب یہ کہا تو اللہ فرماتا ہے یہ صالح علیہ السلام تو پاکیزگی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ حضرت لوط علیہ السلام جب بستی والوں نے ان کے خلاف پروگرام بنایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، ظالموں سے بچا لیا۔ قدرناها من الغابرین۔ اب پھر یہ ایک بات آئی، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی، زوجہ، وائف، اللہ فرماتا ہے اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہ خاتون جو تھی بیوی تو لوط علیہ السلام کی تھی، مگر کافروں سے دوستی رکھتی تھی۔ دوستی سے مراد ان کی حمایت کرنا۔ کفار کی دوستی بھی درست، ذرا زور سے میں کہہ رہا ہوں یا قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، مومنہ نہیں تھی، کافروں سے دوستی رکھتی تھی، ان کی حمایت کرتی تھی۔ اللہ فرما دیا ہم نے اس کو ٹھہرا دیا تھا کہ وہ بھی رہ جانے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ ان پر عذاب جن پر آیا وہ ان میں شامل ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئی۔ تو جو کافروں کی حمایت کرے، ان کا ساتھ دے، وہ بھی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سنیں، سمجھیں۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے، مسلمانوں سے بے وفائی اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی۔ حکم دیا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں بھی موجود، کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود کہ ان کو نکالو، اور ان کو دوبارہ داخل کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کے فرمان کے خلاف ہوگا تو بھلائی ہوگی یا خرابی ہوگی؟ اونچی، اس کو مسلمانی کہیں گے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی۔ اور مشرکوں سے، کافروں سے تو نے امیدیں لگا لی ہیں اور خدا سے نا امید۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کافری کس چیز کا نام ہے؟ مگر کالم لکھے جا رہے ہیں، اگر ہم صلح کر لیں گے، دوستی کر لیں گے، یہ ہوگا وہ۔ قرآن حدیث کے خلاف باتیں کرنے والوں، آپ ہمیں بیک ورڈ کہہ لو، پرانے زمانے کے لوگ کہہ لو، کہ پتھر کے زمانے کے لوگ، جو مرضی کہہ لو، ہم قرآن حدیث کی بات کرتے۔ کس کی بات کرتے؟ تمہیں آج کی دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا جتنی مرضی جیسی مرضی ہو جائے، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سلطنت کس کی ہے؟ خدا تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مملکت خدا کی، اس میں سلطنت پیارے مصطفیٰ کی۔ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے،
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا یہ اچھی بات، ایسے لوگ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں اور دوسروں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ اب وہ بیوی ہے، بیوی ہونے کے باوجود اگر وہ فرما بردار نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی برباد ہوگی۔ یہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں اور بیوی مومنہ، فرعون خدا تعالی کا دشمن ہے مگر اس کی بیوی جنت کی عورتوں کی شان بے نیازی۔ کہنے والے نے کہا اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ اور زوجہ فرعون ہووے طاہرہ۔ شان بے نیازی، لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی جس کا نام بواہلا بتایا جاتا ہے وہ کافرہ، اور فرعون خدا کا دشمن، خدائی کے دعوے کرنے والا، اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی 4 عورتیں ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہیں۔ یہ بیوی بھی پیچھے رہ گئی، عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا گیا مبتلا کرنے کے لیے۔ یہ بعد میں پیچھے چلی مگر ایک راستے میں پتھر سے یہ مسخ ہو گئی، جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالی نے اس بستی کو الٹا تو سب کے سب جو تھے، جنہوں نے حکم نہیں مانا تھا، نبی کی بات نہیں مانی تھی، وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک۔ کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ نبی کی بات نہیں مانی، نتیجہ ہلاکت، نتیجہ۔ آج پہلی قوموں سے بڑھ کر ہم لوگ سرکش، ضدی، ہٹ درم، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، مگر ہم پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آتا۔ تو کیوں؟ قوم میں ایک گناہ، عذاب آ گیا۔ کوئی قوم ملاوٹ کر رہی ہے تو عذاب، ناپ تول میں کمی کر رہی ہے تو عذاب، کوئی قوم جناب عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو عذاب۔ ایک ایک جرم پر ہم میں سارے جرم موجود، پہلی قوموں کی طرح عذاب نہیں آ رہا، تو کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، ان لوگوں کا جیسا حال ہے اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا، کیوں؟ کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے مگر سبز گنبد دیکھ کر عذاب پھیر لیا جاتا ہے۔ صرفت عنہم عذابی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے عذاب کو پھیر لیتا ہوں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ جیسے عذاب پہلی امتوں پر آئے میری امت پر نہ آئے۔ اور جس کے صدقے بچے ہوئے ہیں اسی نبی کے خلاف باتیں، ان کے آل و اصحاب کے خلاف باتیں، کتنی عجیب بات ہے۔ میں کانپ جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں۔ ہم بہت گناہگار، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، ہم لوگ سب گناہگار، ہم گناہ پر شرمندہ نہیں ہو رہے، توبہ نہیں کر رہے، اور کہہ رہے دیکھا جائے گا۔ تو بتائیے کیا ان باتوں سے ہم اور خرابی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حکمران نہیں جی، امریکہ ناراض نہ ہو، چائنا ناراض نہ ہو، فرانس برطانیہ ناراض نہ ہو، یہود و نصارہ ناراض نہ ہو، اللہ رسول کی کوئی پرواہ نہیں، تو بتائیے
پھر اور کافری کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ لگائے کوئی ریاست مدینہ کا اور یہ حرکتیں ہوں تو بولو پھر اس پہ افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی کیا حال کر دیا ملک کا۔ کراچی میں ایک بجلی کا محکمہ ہے کہ الیکٹرک، اس کا ظلم ہی نہیں، لوگ ابھی تک اس کا تدارک نہیں ہو سکا جتنا وہ ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے، مثلا یہ علاقہ ہے، اس کے ایک مہینے میں اتنے یونٹ ہوں گے اور اتنے پیسے وصول کرنے، استعمال ہوں کم ہوں زیادہ ہوں۔ اب ایک شخص ہے، اس نے 50 یونٹ یوز کیے ہیں، دوسرے نے 500 کیے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، انہوں نے بانٹ دینے ہیں سب پہ کہ وہ پورا کرنا ہے بجٹ جو اس علاقے کے ذمہ لگا دیا کہ جی ایک مہینے میں آپ سے اتنے پیسے لینے ہیں۔ اب وہ آپ نے استعمال کیے نہیں کیے آپ کے اوپر ڈال دیے، بلوں میں تقسیم کر دیے، وصول کیے جا رہے ہیں۔ کتنی قسم کے اس پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی اچھا جی، میٹر ریڈنگ ہو نہ ہو بل آ رہے ہیں، بل نہیں دو گے تو کاٹ دیں گے، خود بجلی 6 دن نہ دیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ اس کی جگہ پیٹرول ڈیزل ڈال کے جنریٹر چلا رہے ہو، وہ جی آپ کی مرضی ہے، آپ کو چاہیے آپ خرچہ کر رہے ہو، ہم کیا کریں؟ آپ کی کتنی چیزیں جل گئیں بجلی کی فلیکچویشن کی وجہ سے کہ اس میں صحیح بجلی نہیں آ رہی، اس میں ایک دم آپ کے تیزی آ گئی، چیزیں جل گئیں جی، ہم کیا کریں؟ تو یہ جب جہاں ظلم کا یہ معاشرہ ہوتا ہے پھر وہاں اچھائی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس خلافت کے فرائض انجام دیے، 44 ملک فتح ہوئے۔ عورت رات کے وقت بھی زیور پہن کے نکلے تو کوئی اس کی طرف دوسری میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہاں دن دہاڑے کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ اور کہتے ہیں جی تھانے والے ملے ہوئے ہیں، ایجنسیاں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے چور چھوڑے ہوئے ہیں، حصے باندھے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ کی پناہ۔ کتنی عجیب بات ہے، سوچنا چاہیے ہم سب کو۔ قوم جب نبی کا کہنا نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ یہ ساری قوم جو ہے یہ بستی تباہ کر دی گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، یعنی اللہ نے ایک بارش برسائی۔ کیا برسائی؟ آپ بارش کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اور جب بارش آ جائے تو آپ کہتے ہو کہ موسم خراب ہو گیا، بیڈ ویدر۔ جس موسم کے لیے دعا کی تھی تو پھر اس کو خراب کیوں کہہ رہے ہو؟ بیڈ ویدر کیوں کہہ رہے ہو؟ یا اللہ بارش برسا، بارش برسی تو موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب نہیں ہوا، موسم بدل گیا۔ موسم بیڈ ویدر نہیں کہنا چاہیے، ویدر چینج ہو گیا۔ آپ لوگوں کے ہاں یہ بیڈ ویدر دوسروں کے کہنے پہ عادت پڑ گئی ہے، آپ کہہ دیتے ہو، اسی کے لیے دعا کرتے ہو، تو کبھی سوچنا چاہیے۔ جب بارش برسے تو ہمیں کہا گیا ہم دعا کریں اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس پانی کو، اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا۔ کیا بنا؟ نفع والی بنا۔ اس قوم پر ایک بارش برسی اور وہ بارش تھی پانی کی نہیں تھی، وہ بارش برسی، برساؤ برسا، لیکن پانی کے قطرے نہیں گرے، ان پر پتھر برسائے گئے۔ کیا برسائے گئے؟ شہروں کو الٹا گیا، بستی کو الٹا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ،
تو وہ برساؤ کیا برا تھا، کیا ہی برا تھا، یعنی بہت بری بارش ان پر برسائی گئی۔ یہاں سے سمجھداروں کو ایک مسئلہ آسانی سے سمجھ آنا چاہیے کہ جو بے حیائی کا کام کرے اس پر کیا برسانے چاہیے۔ آواز نہیں آئی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ استنباط یہاں سے کیا گیا کہ جو اس طرح کے برے کام کریں وہ کس لائق ہیں کہ ان پر پتھر مارے جائیں، پتھر برسائے جائیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاعل اور مفعول شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، وہ سزا کے لائق ہیں، پتھر مارے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہیں جی اس کے لیے قانون بنایا جائے، اس کو جائز کہ یہ لیزبین اور ہومو جو ہیں یہ قانونی ہو جائیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا، جس کے دل میں بھی دنیا سما جائے گی، خواہشات جس کی خدا بن جائیں گی، وہ اپنی خواہشات کی پیروی پوجا کرنے لگ جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی بھلائی باقی رہتی۔ زور سے کہیں، کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ ہم نہیں ڈر رہے۔ دیکھا دیکھی سن سنا کر ہم ان برائیوں میں یا تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کرنے دو نا، ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے وہ شہر بستی الٹا دی۔ کوئی لڑکے کے ساتھ برا کام کرے اس کو الٹا کے کرتا ہے نا، اللہ نے بستی الٹا دی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیسی سزا دی گئی، اس کے باوجود ہم نہ سیکھیں نہ سمجھیں تو پھر ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے جملے سن لیں، برائی سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے، برائی سیدھے راستے سے، اور برا ساتھی آپ کو سیدھی راہ سے دور لے جاتا۔ برا ساتھی بھی اچھا نہیں ہے، برائی بھی اچھی، اونچی گئے۔ اب میں اور آپ اپنے دوستوں پہ نظر ڈالیں، ساتھیوں پہ۔ آدمی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پہچانا جاتا ہے، زبان کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، الفاظ کیسے ہیں، عادات کیسی ہیں، کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ہم نے کبھی چیک کیا؟ او جی ہمیں یار کی یاری سے غرض، وہ جو مرضی کرتا پھرے، نہیں، دیکھو کس کو یار بنا رہے ہو، جانچو پرکھو۔ یار بد بدتر بود از مار بد، مولانا روم کے اشعار ہے نا کہ جب تک ہو سکے برے یار سے دور رہو۔ فارسی میں یار اور مار یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ یار دوست کو کہتے ہیں، مار سانپ کو کہتے ہیں۔ تو یار اور مار وزن کے اعتبار سے ایک جیسے لفظ ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر یار تمہیں ڈسے گا تو مال جائے گا، دنیا عزت جائے گی، جو بھی ظاہری طور پر، مگر برا یار ڈسے گا، جو یہاں مراد کیا، سانپ ڈسے گا تو جان جائے گی، مگر برے یار سے مراد ہے جس کے عقیدے درست نہیں، جس کے حالات درست نہیں۔
کیریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، وہ اگر تمہیں ڈسے گا تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تو آپ نے برے سانپ سے بھی بچنا ہے تو برے یار سے بھی۔ تو کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو پہچانو، پہچانو، غور کرو، دھیان دو۔ اگر نہیں دیتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تم لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، اور یہ جو تباہی ہے پھر یہ تمہیں کہاں لے جائے گی؟ اب یہاں پھر دو باتیں آپ سن لیں۔ جہل کا نشہ یا دنیا کی محبت کا نشہ، نشہ جہل اور نشہ حب دنیا۔ جس کو دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب ہو جائے، اس کے دل میں جگہ بنا لے، تو پھر اس شخص سے برے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر شرم و حیا اس سے چلی جاتی ہے۔ نشہ جہل، معلومات نہیں ہے، علم نہیں رکھتا، جہالت ہی جہالت ہے، اور اپنی جہالت میں ہی مست ہے، میں ڈھیگ ہوں، اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ برے اور اچھے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں سیکھنا بھی ہے اور اچھی صحبت میں رہنا ہے۔ یہ دو پیغام بڑے ضروری آپ کو ان حوالے سے ملے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو خدا بھول جاتا ہے۔ تو جب خدا بھول جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ ہی گناہ ہوگا، خرابی ہی خرابی ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مال و دولت اگر حلال طریقے سے کما رہے ہو، جمع کر رہے ہو تو برا نہیں ہے۔ مالدار ہونا برا نہیں، مال کی محبت ہونا برا ہے۔ دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، دنیا پرست ہونا برا ہے۔ دوسری بات کہ خلق خدا، یہ جو دنیا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہے تو ناراض ہو رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس کے رسول کو۔ دنیا کی تعریف تنقید سے آپ نے پریشان اونچی اور جی فلانے لوگ برا کہتے ہیں، کہتے رہے، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، ان سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ تو جو تعریف سے پھول جائے، گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، وہ بھی برباد۔ اور جو تنقید کو سمجھے ہی نہیں کہ اگر اچھائی ہے اس میں میرے لیے کوئی سمجھانے کی بات، میں اپنے آپ کو درست کروں، بلکہ ان کے خلاف پروگرام بنا لے، وہ بھی خراب۔ تو یاد رہے، یہ جو سیاست کا لفظ کہتے ہیں نا آپ، سیاست، آپ کے یہاں سیاست کا لفظ بہت بولا جاتا ہے۔ یہ سیاست آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ آپ کا نفس آپ کے قابو میں ہو۔ انسان کی سیاست کیا ہو کہ اس کا نفس اس کے بھوک ہو، پیاس ہو، پریشانی ہو، یا شہوت کا غلبہ ہو۔ ہر حالت میں آپ چاہتے ہیں کہ بس میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو یاد رکھو، خواہشات کا پورا ہونا کمال نہیں ہے، خواہشات پر آپ کا قابو ہونا یہ کمال ہے، کہ خواہشات کی تہذیب ہو، آپ کو اس پہ کنٹرول ہو، آپ کی خواہشات آپ کو آپے سے باہر نہ ہونے دے، دین کے دائرے سے نکلنے نہ دے، تو کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، شہنشاہ ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، انسان کے لیے 5 باتیں ہیں بھلائی کی، سبب جو ہوتے ہیں نا، اسباب کہہ لو اس کی جمع، 5۔ فرمایا بیوی نیک ہو اور موافق ہو۔ موافق کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آپ کی طبیعت کے ساتھ، مزاج کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ آپ کی ساتھ دینے والی، نیکی میں آپ کی مدد کرنے والی۔ دوسری بات فرمایا اولاد نیک ہو۔ اولاد کب نیک ہوتی ہے؟ جب ان کو حلال کھلایا جائے اور صحیح تربیت کی جائے۔ تیسری بات، بھائی جو ہوں آپ کے وہ پرہیزگار ہوں، بھائی بہن جو ہوں وہ
وہ چوتھی بات پڑوسی جو ہو نا وہ اچھے ہوں. پڑوسی سے مراد صرف مکان والے نہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی. آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ سارے نیک بخت ہوں، بدبخت کی صحبت میں نہیں. پانچویں بات فرمایا اس کو رزق کے لیے دور دراز نہ جانا پڑے، اس کو اپنے شہر میں رزق ملے. یہ 5 باتیں جس میں ہوں گی فرمایا وہ پریشان، اس کو پریشانیاں، اس کا دل مطمئن ہوگا. یہ ہمارے دل مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ غلط خواہشات سے. وہ فلانا، ارے یار وہ وہاں چلا گیا، میں نہ جاؤں، اس نے یہ کام کر لیا میں نہ کروں. ہم لوگ ضد میں آ کر کتنی چیزیں خراب کر لیتے ہیں. اب اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ بھی اشارے میں. چھوٹی عمر کے بچے جن کے ابھی داڑھی نہیں، بے ریش کہتے ہیں آپ، کچھ لوگ نڈا کہتے ہیں، نہ داڑھی والا نڈا کہتے ہیں، یا لونڈا کہتے ہیں معاذ اللہ. لڑکے یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا، میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ سب سے بڑا فتنہ. فتنے کا مطلب آزمائش. آپ اکیلے کسی بچے کے ساتھ ہو اور وہ آپ کا بچہ نہ ہو، آپ کا بھی ہو، لوگ بدگمانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ کے بارے میں بری سوچ سکتے ہیں. دوسری بات، شیطان ہر انسان میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے. تو آپ نے تہمت یا بری بات سے بھی بچنا ہے. یہ جو لڑکا ہے اس سے عورت کی طرح نکاح ہو سکتا نہیں. اور پھر جو لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، سمجھ گئے برائی کا مطلب؟ وہ صرف وقتی طور پر ان کو شاید پتہ نہیں کوئی مزہ آتا ہوگا، لیکن ہزاروں بیماریوں اور ہزاروں ذلتوں کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. ان کو تو سمجھدار جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ماحول سے بھی بچیں جس میں گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہو. اب آپ گانے بجانے میں جا رہے ہیں، مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں، لڑکیاں ہیں، انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا جس سے جسم نہیں چھپ رہا، لڑکے ہیں، آپ کو جناب بنے ٹھنے تو آپ کا دھیان ادھر جائے برائی کی طرف. تو اسی لیے ہماری محفلیں بھی اب ایسے ہونے لگ گئیں. نہیں میلاد کی محفل میں بھی ہماری عورتیں یوں بن سور کے آتی ہیں جیسے فیشن شو ہوتا ہے. تو یہ غلط طریقے ہیں. ہمیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی غلط عادتوں پر بھی توجہ دینی ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اور اگر ہمیں کوئی سمجھائے، نیکی کا رستہ دکھائے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا، اس کا شکریہ ادا کریں. اس کا قوم نے کہا نا لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالو، ہمارا بھی یہی نکالو اس کو، یہ آ گیا بڑا تبلیغ کرنے والا، یہ آ گیا بڑا نیکی سکھانے والا. ہمارا بھی یہی مزاج ہو گیا ہے. یہ دیکھو جی یہاں تبلیغ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا. تو اگر کوئی نیکی سکھا رہا ہے اور اچھے طریقے سے سکھا رہا ہے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا. ہمارے ہاں اس چیز کا مزاج بن گیا. آخری آیت 19ویں پارے کی پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ جمعے. یہ 19واں پارہ اس آیت پر آج پورا ہو رہا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. نبیوں کا ذکر، اللہ کی طرف سے ملنے والی نصیحتوں کا ذکر. فرمایا آپ فرما دیجئے الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کو، سب خوبیاں. اگر گناہ سے بچے ہیں، گناہ سے نفرت ہے، نیکی کا خیال ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟
اور پھر وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، الحمدللہ کہنے والوں، اللہ کی تعریف کرنے والوں، اللہ کی تعریف کر کر اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجو۔ نبی پر کیا بھیجنا ہے؟ نبیوں پر کیا بھیجنا ہے؟ سلام۔ اور کیا اللہ بہتر اور یا ان کے ساختہ شریک، یہ اللہ تعالیٰ اچھا ہے یا یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ نے آیت سن لی، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کراچی والوں، اہل سنت و جماعت، جتنے سنی ہیں سب کو سلام۔ آپ نے شاندار ریلی نکال کر سنی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کے مرتبے میں گستاخی کرنے والوں کو آپ نے پرامن احتجاج کر کے جواب دیا ہے کہ یہ شہر، یہ وطن مسلمانوں کا ہے۔ وہ نبی یا نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتے نہیں۔ دنیا ہمارے ایمانی معاملات میں دخل دیتی ہے، یہ بلاسفیمی، لات و ناموس رسالت کا یہ قانون ختم کرو، ناموس صحابہ کا قانون ختم کرو۔ سنیوں نے نکل کے بتا دیا یہ قانون ختم نہیں ہوگا بلکہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر عام طور پر جلوس ریلیاں ہوتی ہیں، لوگ فاصلے سے چلتے ہیں، جلسے ہوں تو کرسیاں بچھا کے زیادہ مجمع دکھایا جاتا ہے۔ تبت سینٹر سے لے کر 3 ہٹی تک راستے میں جگہ نہیں تھی، لوگ ہی لوگ تھے۔ اب وہ 10 لاکھ تھے، 15 لاکھ تھے، 12 لاکھ تھے، 6 لاکھ تھے، جتنے تھے نظر میں صرف سر ہی سر تھے، جہاں تک نظر جا رہی تھی۔ اچھا، وہ کسی شخص کے لیے نہیں آئے تھے، کسی جماعت کے یعنی کسی ایک تنظیم کے لیے نہیں آئے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے آئے تھے۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ نبی کا ہر صحابی محترم، نبی کے ہر صحابی کا ادب، نبی کے ہر صحابی کے لیے اچھی بات، اور نبی کے اہل بیت سے بہت محبت، وہ پاک طیب و طاہر جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالی کے، اس کے قرآن کے، اس کے نبی کے اصحاب اور اہل بیت کے خلاف کوئی بات سہ سکتے نہیں۔ اس بات کے لیے اہل سنت نکلے تھے۔ ہر سنی جو گیا، جو شامل ہوا، جس نے تعاون کیا، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ گرمی تھی، 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک پروگرام ہوا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، کچھ لوگ تو فجر سے ہی نکل آئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے، جتنے بھی دنیا میں سن رہے ہیں، جو بھی اس میں شامل ہوا، سب کو سلام کرتا ہوں، سب کے لیے دعا۔ مگر کیا یہ ریلی نکال کے کام ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ گورنمنٹ پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو اسی طرح ڈھیٹ کی ڈھیٹ ہے۔ اس نے نہ ملاقاتیں کی، نہ فوج کی طرف سے کوئی نمائندہ، نہ عدلیہ کی طرف سے، نہ مرکزی حکومت، نہ صوبائی حکومت، بات تک نہیں کی انہوں نے، کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی ایمانی حالت درست نہیں، یہ ملک میں سلامتی نہیں چاہتے۔ اور دوسرا شبہ کیا ہو رہا ہے، کہیں انہی کے ذریعے یہ کام نہ ہو رہا ہو،
یہ جو فرقہ واریت ہے کہیں یہی نہ کروا رہے ہوں اپنے کچھ مقصد پورے کرنے کے لیے، حالانکہ یہ سازش قادیانیوں کی ہے۔ ان پر چونکہ یلغار ہوئی تو انہوں نے کہا ان کو آپس میں لڑاؤ، تو قادیانی بھی ہیں، پھر غیر ہیں، یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، جتنی غیر مسلم دشمن طاقتیں ہیں، اور ان کے اعلیٰ کار حکومت کے ارکان میں بھی قادیانی بھی گھسے ہوئے ہیں، دوسرے بھی، تو شیعوں کو نکال کے باہر بھیجا، کتنوں کو انہوں نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو گورنمنٹ والے بھی سن لیں اور ہمارے تمام لوگ بھی کہ اگر مجرموں کو سزا نہیں دی گئی تو پھر نہ تمہاری حکومت رہے گی، نہ تمہارا اقتدار رہے گا، نہ تمہاری عزت رہے گی، نہ امن رہے گا، نہ یہاں کوئی بھلائی رہے گی۔ کیوں کہ جہاں مقدسات کے خلاف باتیں ہوں وہاں رحمتیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں عذاب اترتا ہے۔ اور ابھی آپ نے آج کی پوری تفسیر میں جو بیان ہے وہ پورا سنا۔ ہم گھیراؤ جلاؤ فساد کرنے والے نہیں، پوری ریلی نکلی، کوئی معمولی سی بھی شکایت نہیں کہ کوئی پتا ہلا ہو، کوئی گملہ ٹوٹا ہو، کسی کو کسی نے مارا ہو، کوئی ایسی شکایت نہیں، کوئی پتھر پھینکا ہو، کوئی بھی۔ الحمدللہ پر امن ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا شکر کہ بھرپور پر امن مظاہرہ ہوا۔ مگر اس کے بعد اب کیا ہے، سوشل میڈیا پہ کسی مفتی کے خلاف، کسی عالم کے خلاف، کہ لوگوں کا ذہن بگاڑا جائے، ان کی قوت کو توڑا جائے۔ تو سنیوں، آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ چیز بھولنی نہیں ہے، یہ ایک ریلی تھی، ہمیں 10 نکالنی پڑے اسی طرح کی تو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں اگر ضرورت پڑی دھرنا دینے کی تو دھرنا دیں گے۔ کیوں کہ اگر صحابہ کی عزت نہیں ہوگی، اہل بیت کی عزت نہیں ہوگی تو ہماری عزت ہو سکتی نہیں، ہماری بھلائی ہو سکتی نہیں۔ تو حکمرانوں کو فوراً نوٹس لینا چاہیے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایک ہی بار اس کا ایسا راستہ روک دیں کہ دوبارہ پھر ایسی گستاخی بے ادبی نہ ہو سکے۔ کھلے عام صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، اہل بیت کے خلاف بولا جا رہا ہے، تو جو لوگ صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے جواباً ان کو برا کہہ کے اور ان کو ننگا کرنا شروع کیا تو بولو پھر لڑائی شروع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، پر امن مظاہرہ کر کے حکومت سے کہا ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ اگر حکومت نے اسی طرح جانبداری رکھی، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، تو پھر ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ اس حکومت کو ختم کر دے، ان کے اقتدار کو ختم کر دے، ان کی تمام پالیسیاں ناکام بنا دے، اور پھر ہم خود بھی حکومت کے سامنے دیوار بنیں گے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اور ایمان کے معاملے میں ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، کسی اور کے پابند نہیں۔ تو قرآن اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے ہم عزت صحابہ، عزت آل بیت کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی نہیں برداشت کریں گے، اہل بیت میں سے کسی ایک کی توہین برداشت۔ یزید پلید ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، اس کے حمایتی، اس کا ساتھ دینے والے، اس کو اچھا سمجھنے والے سب کے سب لعنتی ہیں۔ میرے امام علی مقام سچے ہیں، ان کی شان بلند ہے، لیکن یزید پلید کی وجہ سے وہ اس کے بڑے جو صحابی ہیں ان کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ یزید برا ہے، اس کے ساتھی برے، اس کے حامی برے، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی، حضرت ابو سفیان صحابی، حضرت ہندہ صحابی، تو جو نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں اور نبی کے صحابہ اور نبی پاک کے سچے ماننے والوں کو غلط کہے گا وہ خود غلط ہے۔ کتنی یعنی ڈھٹائی کہ ہم نبی کی 3 بیٹیاں نہیں مانیں گے، 2 بیویوں کے خلاف باتیں کریں گے، اتنی جرأت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور اس پر کوئی کارروائی نہ ہونا، یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ حکومت سیدھی ہو جائے۔
ہم یہ گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہمیں جان دینی آتی ہے، مگر ہمیں نبی کی گستاخی، نبی کے پیاروں کی گستاخی کسی صورت منظور برداشت نہیں۔ ہمارا مطالبہ مجرموں کو سزا دو اور اس گستاخی بے ادبی کا دروازہ بند کرو، ایسا قانون اور ایسی صورت بناؤ کہ یہ ہو ہی نہ سکے، اور اگر کوئی کرے تو وہ بچے نہیں۔ اس پر فوج سے بھی، عدلیہ سے بھی، شریعت کورٹ سے بھی، اور رینجر سے بھی، اور حکومت سے بھی، صوبائی سے بھی، وفاق سے بھی مطالبہ فوراً کارروائی کریں قانونی۔ اور ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، نہیں کیا تو میں نے آپ کو بتایا کل مری میں جھگڑا ہوا، گلی گلی ہونے لگ جائے گا، اور پھر آپ سے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ آ جائے گا، اور پھر حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اس ملک کا تاثر نہ بگاڑو، یہ ملک بے ادبیاں گستاخیاں کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ شریعت و سنت پر عمل کے لیے بنایا ہے، معاشی خوشحالی کے لیے بنایا ہے، اور خوشحالی بے ادبی میں ہو سکتی نہیں۔ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے، اللہ تعالی اہل سنت کو اکٹھا رکھے، متحد رکھے، اور ہم سب کو ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا سپاہی رکھے۔